قومی اسمبلی کے حلقہ NA 132 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کے خلاف اپیل پر ایپلیٹ ٹریبیونل میں سماعت ہوئی۔ درخواست گزار شاہد اور اکسئی دوسری بار بھی عدالت کے طلب کرنے پر پیش نہ ہوئے، جس کے بعد عدالت نے درخواست گزار کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر بحث کرنے کا آخری موقع دے دیا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ شاہد اور اکسئی کل تک رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف دلائل دے سکتے ہیں۔ درخواست گزار عدالت کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے کہ شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی مصدقہ کاپی اپیل کے ساتھ نہیں لگائی گئی۔ شاہد اور اکسئی حلقے کا ووٹر ہے اور نہ ہی متاثرہ فریق۔ PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی گئے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل میں کاغذات نامزدگی پر دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کے جج جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے فیصلہ سنا دیا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کی جانب سے زین قریشی اور مہربانوں کی اپیلیں منظور کر لی گئیں۔ واضح رہے کہ شاہ محمود قریشی کے NA 150 اور 51 اور PP 218 اور 219 پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ خوشی ہے کہ سپریم کورٹ میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لوگوں میں لائیو سماعت کے ذریعے یہ اعتماد بڑھتا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کی کیمپس کی لانچنگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اکیڈمی میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھ کر اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ کیسز کی براہ راست سماعت سے دیکھنے والوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ سول ججز تربیت یافتہ ہوں گے تو اعلیٰ عدالتوں پر دباؤ کم ہوگا۔ درخواست گزاروں کا پہلا واسطہ سول ججز سے پڑتا ہے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت لائیو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قانون کے طالب علم براہ راست سماعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ماحولیات کا تحفظ وقت کی ضرورت ہے۔ کیسز کی سماعت کے دوران جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے وسائل کی بچت ممکن ہے۔ عوامی اہمیت کے کیسز سپریم کورٹ سے براہ راست نشر ہوئے۔ یہ عمل انصاف کے نظام میں مزید شفافیت لائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا کہنا ہے کہ لاہور میں مینول رجسٹری پر پابندی لگا دی گئی ہے، صرف رجسٹری ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ رجسٹریشن سینٹر کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اب مینول طریقے سے رجسٹری نہیں ہوگی۔ اب تک 2,21,000 رجسٹریاں ہو چکی ہیں۔ رجسٹریشن سینٹر میں شہریوں کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ لاہور میں ایک رجسٹریشن سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ 2 رجسٹریشن سینٹر شالیمار ٹاؤن اور رائے بند میں بنائے جائیں گے۔ ڈیپٹی کمشنر کو ہدایت کی ہے کہ 31 جنوری تک دونوں رجسٹریشن سینٹرز کو مکمل کریں۔ رجسٹریشن سینٹر میں بینک آف پنجاب کی سہولت مہیا کی گئی ہے، جلد نادرا کی بھی سہولت فراہم کر دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سینٹ کی قرارداد کے آگے پیچھے کوئی بھی ہو، الیکشن شیڈول پر عمل ہوگا۔ دوسری جماعتیں رویاں چیخیں، الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینٹ میں قرارداد جو گزشتہ روز منظور ہوئی، صرف اس کی نون لیگ نے مخالفت کی۔ نواز شریف کو الیکشن کے دوران بیٹی کے ساتھ جیل بھیجا گیا۔ سازش کے تحت پہلے لاہور ہائی کورٹ گئے، پھر سینٹ قرارداد کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ اندر چھپ رہے ہیں اور باہر ڈھول پیٹتے ہیں۔ یہ ڈیل ان کو تب ملی جب 9 مئی کی دہشت گرد کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا۔